خلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ۔ بدعت کہتے ہیں نیا کام، جو شریعت کے خلاف ہو وہ بدعت سیئہ ہے، جو شریعت کے مطابق ہو وہ بدعت حسنہ ہے۔ اس میں سے میں ایک چھوٹی سی مثال صحیح بخاری میں سے پیش کر دوں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رات کو گزرے تو مسجد میں قندیلیں لٹکی ہوئی تھیں، قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور مسجد کھچا کھچ بھری تھی۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ کریم عمر کی قبر کو روشن کر جس طرح اس نے ہمارے گھروں کو روشن کر دیا ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم پاک فرماتے ہیں یہ جو تراویح ہے باجماعت پڑھنا، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ یہ خود فرما رہے ہیں بدعت ہے اور ہے بھی اچھی۔ تو وہ بدعت جو خلاف سنت ہو، جس سے کوئی سنت اٹھ جائے، وہ بدعت سیئہ ہے، اور جس بدعت کے ساتھ سنت سے ٹکرائے نہ، اٹھے نہ، بلکہ اس کی تکمیل ہو تو بدعت حسنہ ہے۔ اب اس پر آپ کے پاس کوئی دلیل؟ جی صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا۔ فرمایا جو دین میں اچھا طریقہ نکالے نا اسے بھی اجر ملے گا، جو اس پہ عمل کرے گا اس کے عمل کرنے والے کا بھی اس کو اجر ملے گا۔ اچھا طریقہ، حضور فرمایا تھے نہیں کوئی طریقہ نہیں نکالنا میرے بعد، فرمایا نا جو اچھا طریقہ۔ اور حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح مسلم کے اندر فرماتے ہیں فیہ الحث علی الابتداء بالخیرات، فرمایا کہ اس میں نیک کاموں کی ابتدا کرنے اور اچھی رسمیں ایجاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اچھے کام، نیک کام نکالنے چاہیے۔ تو پھر بدعت جو ہے وہ بتایا کہ بدعت بری بھی ہے اور بدعت اچھی بھی ہے۔ بری بدعت ایجاد کرے گا تو اسے جو لوگ عمل کریں گے اس جرم کے اندر شریک ہے، اچھی اگر کوئی کام ایجاد کرے گا تو جو لوگ عمل کریں گے اس کا اجر اسے بھی ملے گا۔ اور آقا کریم السلام کی حدیث پاک مشکوٰۃ المصابیح میں ہے، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ فرمایا جو ہمارے اس امر میں ایسی بات ایجاد کریں جو اس سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ تو اس پر عظم العلی قاری علیہ رحمۃ الباری مرکات شرح مشکات میں فرماتے ہیں اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اسلام میں ایسی بات پیدا کرے جس کی سند کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں موجود نہیں ہے، نہ ظاہر نہ خفی نہ ملفوظ نہ مستنبط، تو وہ مردود ہے۔ ما لیس منہ کی قید سے معلوم ہوا کہ نئی بات دین میں نکالنا ٹھیک ہے، لیکن ایسی جو دین سے ٹکرائے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اگلی حدیث شریف یہ بھی مشکوٰۃ المصابیح کے اندر ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ابتدع بدعۃ ضلالۃ لا یرضاها اللہ ورسولہ۔ فرمایا جو ایسی بدعت گمراہی والی نکالے جس سے اللہ رسول راضی نہیں ہوتے۔ پتہ چلا کچھ بدعت ایسی بھی ہے جس سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں، اور کوئی بدعت ایسی ہے جس سے اللہ رسول راضی نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کہ وہ جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس نکالنے والے کو اس کا گناہ ہوگا۔ تو اگلی حدیث شریف چوتھی، نبی پاک اسلام فرمایا کہ مشکوٰۃ المصابیح جلد اول صفحہ 28 کے اوپر ہے، سرکار فرماتے کسی قوم نے کوئی بدعت نہیں نکالی مگر اس کی مثل سنت کو اٹھا لیا گیا۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو بدعت کسی سنت کے منافی ہو کہ اس کی وجہ سے سنت اٹھ جائے وہ شرعاً مذموم ہے، اور جو بدعت سنت کی مؤید اور مقوی ہو وہ ممنوع نہیں۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدعت حسنہ یعنی جو موافق سنت ہو، بدعت سیئہ جو خلاف
سنت ہو۔ اور پانچویں حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا ما راہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس کام کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، تو اچھا کام۔ اب سنیے حضرت امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بدعت کبھی واجب بھی ہوتی ہے، اس بدعت کو نکالنا واجب بھی ہوتا ہے، مثلا گمراہ کن فرقوں کی تردید میں دلائل قائم کرنا، علم صرف پڑھنا، علم نحو پڑھنا، فرمایا علم صرف علم نحو پڑھنا یہ بھی مستحب ہے، اور فرماتے ہیں کہ کبھی وہ بدعت مستحب ہوتی ہے، مثلا مسافر خانے بنانا، مدرسے بنوانا، ہر وہ نیک کام جو پہلے زمانے میں نہیں تھا، اور کبھی جو ہے وہ مکروہ ہوتی ہے، مثلا مساجد کو بغیر ضرورت کے آراستہ کرنا، اور کبھی مباح ہوتی ہے، یعنی عمدہ کھانے اور اچھے کپڑے پہننا، اور یہ بات امام مناوی نے شرح جامع صغیر میں کی، اور امام نووی کتاب التہذیب کے اندر بھی موجود ہے، ان تمام ائمہ نے اس پہ اتفاق فرمایا ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہی بات فرماتے ہیں کہ جو بدعت پیغمبر کی سنت کے قواعد اور اصول کے مطابق ہو، قیاس کی گئی ہو، اس کو بدعت حسنہ کہیں گے، اور جو بدعت سنت پیغمبر کے خلاف ہو اسے بدعت دلالت کہیں گے۔ یہ محدث فرما رہے ہیں، فقیہ فرما رہے ہیں، امام نووی فرما رہے ہیں، مولا علی قاری فرما رہے ہیں، یہ مطلب ہے، یہ معنی ہے۔ اور آپ حضرات نے جو ترجمہ آپ نے کیا ہوا ہے کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اب سنتے ہیں بدعات بتاتا ہوں میں آپ کو۔ سرکار کے دور میں قرآن پاک جمع تھا، کس دور میں ہوا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جمع ہونا شروع ہوا، عثمان غنی پہ آ کے مکمل ہوا۔ اب یہ تین صحابہ کرام حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، یہ جامع القرآن ہے، باقی صحابہ کرام کے پاس قرآن پاک تھا، وہ لاتے گئے، جمع کرتے گئے۔ اب جو ان تین کو نہیں مانتا وہ قرآن کون سا مانتا ہے؟ تو اس صورت میں تو قرآن تھا نہیں اس وقت، قرآن کو جمع کرنا بھی ایک بدعت ہے۔ پھر آگے چلے، نبی علیہ السلام نے کوئی باجماعت تراویح نہیں، صرف 3 راتیں، یہ ہمیشہ باجماعت تراویح پڑھنا تو یہ تو سنت سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے اس کو کیا اور فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد مبارک جو بنوائی تھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مسجد مبارک کچی تھی، پھر اس مسجد مبارک کو شہید کر کے از سر نو تعمیر کرنا، یہ بھی بدعت۔ اب میں دوسرے جو مسلک کے لوگ ہیں ان کے ائمہ سے بھی دکھا دوں نا کہ بدعت ایک نہیں ہے جو گمراہی ہے، ایک بدعت نہیں ہے بلکہ بدعت کی کئی قسمیں ہیں، اور اس پر حضرت امام ابن حجر اسقلانی نے بھی بات کی ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں جو ہے تفسیر قرطبی کے اندر بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، اور اسی طرح ابن عابدین شامی نے بھی، اور آگے کہتے ہیں علماء دیوبند کے مولوی شبیر عثمانی نے فتح الملم کے اندر لکھا ہے، غیر مقلد نے کہ ان کے جو مولوی ہیں وحید الزمان، اس نے بھی بدعت کی 4 قسمیں لکھی ہیں ہدیۃ المہدی کے اندر، اور مشہور نجدی قاضی شوکانی نے بھی نیل الاوتار کے اندر بھی لکھا ہے بدعت کی یہ 5 قسمیں ہیں۔ تو اب صرف ہم نے نہیں کہا، اگر ایک قسم ہے تو پھر یہ سارے ائمہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بدعت سے مراد جو بری بدعت ہے۔ اب سنیے، اس وقت جو بدعات رائج ہیں سارے لوگ اس کو کر رہے ہیں، وہ بتائیں، رمضان میں باجماعت تراویح پڑھنا، مسجدوں کو پختہ بنانا، یہ تو کہتے ہیں قبروں کو پختہ نہ بناؤ، گنبد نہ بناؤ، وہی لفظ مسجدوں کے لیے بھی ہے۔ سرکار نے فرمایا مسجدوں کو چونہ گچ نہ کرو، ان کو پکا نہ بناؤ، تو مسجد بنانا جائز ہو گیا، دربار بنانا جائز ہو گیا۔ یہ جو محراب مسجد کا بنا ہوا ہے یہ کس دور میں ہے؟ نہ خلافت راشدہ کے دور کے اندر ہے، بنو امیہ کے دور کے اندر بنا ہے، اس سے پہلے نہیں ہے، خلافت راشدہ میں بھی نہیں ہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس محراب کی کیا حیثیت ہے؟ اس مصلی بچھانا بدعت ہے۔ پھر جو خطاب کرتے ہیں جمعہ کی اذان سے پہلے جو خطاب ہوتا ہے،
اس خطاب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سرکار پاک نے تو عربی خطبہ دیا، وہ 2 خطبے تھے، اردو خطاب تو کوئی نہیں تھا، یہ بدعت نہیں ہے۔ اور پھر ایمان مفسر ایمان مجمل ایسا تھا۔ پھر یہ 6 کلمے جس طرح ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں یہ تھے۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے یسر قرآن نورانی قاعدہ ہم پڑھتے ہیں، کیا نبی علیہ السلام کے دور میں یہ تھے؟ تو ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک پر اعراب تھے، جمعہ کی 2 اذانیں تھیں، ایک شہر میں 2 جگہ نماز عید ہوتی تھی، قرآن مجید کو چھاپا گیا تھا، اور قرآن پاک کا عجمی زبان میں ترجمہ تھا، اور پھر بخاری شریف کا ختم بخاری ہو رہا ہے فلاں جگہ کے اوپر، جلسہ دستار بندی ہو رہا ہے۔ تو یہ تھا۔ تو مسجدوں کے محراب، مسجدوں کے مینار، حضور نے فرمایا کہ مسجدوں کے مینار نہ بناؤ، مسجدیں جو ہیں وہ ایسے ہونی چاہیے جس طرح بھیڑ کا سر ہوتا ہے، ایسے صاف۔ مینار کا حضور نے خود منع کیا ہے، تو سب ہر جگہ مینار بنے ہوئے ہیں۔ تو یہاں کو بندہ بولا ہے نہیں بولتا نا جی۔ اب دیکھیں علم صرف، علم نحو، علم منطق، علم اصول، یہ پڑھنا پڑھانا، محافل حسن قرات کہاں ہوئی سرکار کے دور میں؟ محافل حسن قرات ہو رہی ہے۔ سیرت النبی کے جلسے نبی پاک کے دور میں کہاں ہوئے؟ اور باقی یہ جلسے اور یہ 3 روزہ اجتماع یہ کہاں پہ ہوئے؟ اگر یہ سارے سنت ہیں تو بدعت صرف سرکار کا میلاد ہی رہ گیا ہے، بدعت درود و سلام ہی رہ گیا ہے۔ بھائی درود و سلام کا تو حکم ہے نا، میلاد تو صحابہ نے منایا، میلاد تو اللہ نے منایا، میلاد تو کل کائنات نے منایا، تو بدعت سے کیا مراد ہے یہ بتایا جائے نا۔ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب نکاح پڑھانے گئے تو دولہا نے گلے کے اندر ہار ڈالا ہوا تھا پھولوں کا، تو مولوی صاحب آگے بڑھے، اس نے کہا اے دانش بھیا یہ تو نے ہار کہاں سے لیا بھائی؟ اس نے کہا مجھے بس کوئی ڈال گیا، مجھے نہیں پتا کون ڈال گیا مجھے نہیں پتا۔ اچھا، اس نے کہا یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، چپ کر کے بیٹھا رہا۔ جب نکاح مکمل ہوا نا جی تو مولوی صاحب کہا فیس دو میری جی۔ انہیں پیسے 5 ہاتھ پہ پکڑایا، انہیں کہا جی اے سنت ہے یہ جو پیسے تم نے کہا یہ خوشی کا موقع ہے۔ اس نے کہا میں نے غمی میں ہار پہنا ہوا تھا، خوشی میں یہ جائز ہے وہ جائز نہیں ہے خدا کے لیے۔ اور ایک ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات بتائی، مطلب کہنے لگا جی بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا وہ کام جو نبی پاک کے دور میں نہ ہوا ہو۔ تو انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ یہ زمانہ کس کا ہے؟ اس زمانے کا نبی کون ہے؟ اگر آقا مولا سلمہ ہے تو پھر بدعت کیا ہوئی؟ ہاں وہ بدعت جو شریعت کے خلاف ہے، نبی پاک کی سنت کے منافی ہے، اس بدعت۔ اور اس پر ایک شخص امام صالح نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے سبل الہدیٰ والرشاد، 1000 کتاب کا نچوڑ ہے۔ امام صالح لکھتے ہیں ایک شخص نے میلاد شریف کی محفل سجاتا تھا، اس نے محفل کا اہتمام کیا، مولوی ملے، وہ جائز نہیں ہے، وہ جائز ہے، جائز نہیں ہے۔ ان کا عجیب بات ہے، جلسے ہر جگہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ چاہے اہل سنت ہیں، دیوبند ہیں، بھابی نے، یہ پھر کے دے ہیں اہل سنت علاوہ لوگ جلسے کرتے نہیں کرتے؟ جلسے کر دینا نا، کھانا بھی پکتا ہے وہاں پہ، مہمان جو ہے کھانا بھی تو کھاتے ہیں نا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے جلسوں میں آخر میں درود و سلام ہوتا ہے، اور کھانا نہیں، اس کو لنگر کہتے ہیں ہم، وہاں درود و سلام نہیں پڑھتے اور وہ کھانا چٹ کر جاتے ہیں۔ فرق اتنا ہے صرف درود و سلام کا اور دعا اور ختم کا، بس، اور تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ جلسے، یہ جلوس، یہ ریلیاں سارا کچھ جائز ہے۔ تو اس نے پریشان ہوا کہ یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جائز ہے، پریشان ہوا۔ خواب میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملے، سرکار نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ حضور میلاد منانا ہے، وہ کہتے ہیں جائز ہی کو نہیں۔ آپ نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں میلاد منایا کرو، من فرح بنا فرحنا بہی، جو ہمارا میلاد منائے کوئی خوش ہوتا ہے، ہو نہیں ہوتا نہ ہو، میں محمد بڑا خوش ہوتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب حضور خوش ہو گئے تو بات بن گئی۔ تو اس کو یعنی ان چیزوں کو اگر یہی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ، تو پھر مسجد کا محراب بھی ختم کریں نا، یہ جو خطبہ آپ دے رہے ہیں یہ بھی ختم کریں نا، 3 روزہ اجتماع بھی ختم کریں۔ ختم بخاری کہاں سے نکل آیا؟ ختم مسلم کہاں سے نکل آیا؟ جلسہ دستار بصیرت کہاں سے نکل آیا؟ نمازوں کے اوقات ٹائم مقرر کر کے نماز پڑھنا یہ کہاں سے نکل آیا؟ قرآن پاک چھاپنا یہ کہاں سے نکل آیا؟ یہ سارا کچھ جائز ہے، صرف سرکار کا میلاد نہ جائز ہے۔ اچھا، قومی ترانے کے ترانہ میں کیا کہتے ہیں؟ پاک سرزمین شاد باد، دانش بھی جناب بدھو بڑا اٹھا کھڑا ہے، ہاتھ بن گئے، ہر ہے سمجھدار ہے، بدھو بڑا کھڑا نہیں بھی سارے، اپنا مولوی، پرایا بھی، کالا بھی، پیلا بھی، نیلا بھی، سارے کھڑے ہوئے کھڑے نے۔ کسی نے کیا ہے بھئی یار یہ بدعت ہے؟
قومی ترانے کے احترام میں کھڑا ہونا جائز ہے، اور وہ ترانہ جو فرشتے الاپتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کے لیے کھڑا ہونا بدعت ہے۔ تو خدا کے لیے بدعت اسے کہتے ہیں جس سے کوئی سنت اٹھ جائے جو شریعت کے مخالف ہو، اور جو شریعت کی موافقت کرے اور اس سے سنت نہ اٹھے وہ بدعت نہیں بلکہ وہ بھی سنت کے زمرے میں آئے گی۔ مزید اس کے اوپر میں 2 حوالے دے کے جا رہا ہوں۔ ایک مظاہر حق جدید ہے، دیوبندیوں کی لکھی ہوئی ہے، اس نے کہا کوئی کام اچھا ہو اس کا اچھا ہونا ہی یہ ثبوت ہے کہ یہ کام جو ہے سنت ہے۔ اور تقی عثمانی دیوبندیوں کا بہت بڑا ہیرو ہے، اس نے کتاب لکھی ہے شب برات کی حقیقت، اس میں اس نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے کئی بار میں یہ بات عرض کر چکا ہوں تمہارے سامنے، بدعت وہ کام جس کو نبی پاک نے نہ کیا ہو، صحابہ کرام نے نہ کیا ہو، اولیاء کرام نے نہ کیا ہو۔ میں گالی مک گئی۔ 11ویں میلاد یہ سارا اولیاء صحابہ ان سے ثابت ہے، تو بدعت کی پہلے تعریف تو لاؤ نا۔ اور یہ پکی بات ہے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، وما علی الا البلاغ۔ صلاۃ